جی ناظرین کرام، اس سیکٹر پہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کوئی مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں یا آن لائن ہوتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن سمیع اللہ یوسف زئی صاحب، بہت ہمارے ممتاز افغانستان امور کے ماہر ہیں، تجزیہ نگار ہیں، ان سے ہم آج کے حالات پر گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم یوسف زئی صاحب۔ وعلیکم السلام امیر صاحب۔ بس دو تین باتیں ہیں جو آپ ہی کا فیلڈ ہے، آپ ہی بتا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ جو آج احمد مختار صاحب کا ہمارے وزیر دفاع کا بیان ہے کہ حکومت اور فوج واقف تھی، یعنی کہ نہیں ان کی مدد سے ہی یہ واقعہ ہوا ہے، واقف تو نہیں، ان کی مدد سے یہ ایبٹ آباد کا واقعہ ہوا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پاکستان کا موقف یہی رہا ہے یا اسے ہٹ کے تھا؟ میرے خیال میں وہ یہ بڑی کافی عرصے کے بعد یہ بات کر رہے کہ واقف تھے، کتنی واقف تھے۔ یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے شاید ایک کیس حوالے کیا تھا امریکنز کی کہ یہ آپ لوگ فالو کرے، اس میں کچھ ایسے کنورسیشن ہو رہی تھی، اور شاید اس طرح کے روزانہ اس طرح کی چپس اور ٹیلی فون نمبر امریکنز کے ساتھ شیئر کر رہے تھے کہ یہ اس پہ بات ہو رہی ہے یا ان کو دے رہی ہے۔ لیکن میرا خیال نہیں تھا کہ امریکہ کو پاکستان کو آپریشن کا علم تھا، یا پاکستان کو علم تھا کہ جو نمبر یا جو موبائل کے بارے میں وہ سی آئی اے یا امریکنز کو بتا رہی ہے اس میں اتنے اہم بندے کے بارے میں وہ بات کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے ایک کلو دیا تھا ایک نمبر کا کہ آپ فالو کرو۔ میرا خیال نہیں کہ اس وقت جب پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں امریکنز کو وہ سیل فون یا وہ ٹیلی فون نمبر دے رہے تھے، اس وقت پاکستان کا خیال تھا کہ بن لادن کا ٹیلی فون ہے یا ان کے جو کوریئر ہے اس کا ٹیلی فون ہے۔ لیکن بہرحال ایک حد تک پاکستان کہہ سکتا ہے کہ ہم نے صرف یہ وہ ان کو فراہم کر دی تھی اپنی جو امبیرسمنٹ ہے اس کو بچانے کے لیے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ چپس دینے کے بعد جو کچھ ہو رہے تھے اس کے بارے میں پاکستان کو علم تھا، یا سلالہ جو آپریشن ہوا ایبٹ آباد میں اس کے خد و خال کے بارے میں امریکن کے جو کچھ کر رہے تھے اس کو پاکستان کا علم تھا۔ لیکن بہرحال چونکہ سچویشن اس طرح بہت زیادہ امبیرسمنٹ ہو رہی ہے پاکستان کی حکومت کو اور اداروں کو، تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں علم تھا کہ اپنی جو امیج بچانے کے لیے وہ پاکستان قوم کے سامنے کہ ہمیں علم تھا یا ہماری مرضی سے ہو گئی ہے۔ لیکن بہرحال لگتا نہیں کہ اتنا زیادہ پاکستان کو علم تھا یا جو آپریشن ہو رہا تھا اس کے نالج میں تھا۔ اچھا، دوسری بات جو ہے، اوباما صاحب آئے ہیں کابل میں، اچانک آئے ہیں، اور اس دن آئے ہیں جس دن اسامہ کی وہ واقعہ ہوا تھا، ڈیتھ کا واقعہ ہوا تھا۔ وہاں انہوں نے معاہدہ بھی کیا ہے، لانگ ٹرم پارٹنرشپ کا معاہدہ کیا افغانستان کے ساتھ، اور انہوں نے امریکی قوم سے خطاب بھی کیا ہے۔ کیا تجزیہ آپ کا؟ کیا ان کا کوئی مشن وڈرال کا پلان بن رہا ہے اور وہ کوئی ٹھیک بن رہا ہے؟ کیا تجزیہ کرتے ہیں آپ؟ دیکھیے، اس سفر ایک تو افغانستان کے لیے ایک بہت ہی بڑا ایک اپرچونٹی آیا ہے، اور افغانستان کی حکومت نے اور کرزئی صاحب نے اس کو کیش کر دیا۔ 10 سالوں کے لیے امریکن کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر دی، اور وہ بھی ایسے ایگریمنٹ جو کہ افغانستان کے ایک غریب ملک کے لیے بہت بڑا ہے۔ $4 بلین سے زیادہ وہ سالانہ دیں گے افغان نیشنل سیکورٹی فورسز کے لیے۔ اس کے علاوہ اس سند جو سائن ہو گئی، اس میں اور بھی بہت سی پولیٹیکل ایشو ہے، سوشل ایشوز ہے، ہیومن رائٹس ایشوز ہے، اور اکنامکل ایشو ہے، جس پر امریکن کمٹمنٹ دے رہی ہے افغانستان کے لیے لانگ ٹرم کے لیے، یعنی 10 سالوں تک۔ تو یہ ایک طرف سے افغانستان کے لیے تو بہت اچھی خبر ہے، بالخصوص افغانستان میں جو تھوڑا سا ایک افغانستان کے لوگوں میں ایک چیز آیا تھا کہ شاید انٹرنیشنل کمیونٹی وہی چیز تکرار کریں گے جو 1992 میں ہوا، جب وہ نکل گئی تو پھر سپورٹ ختم ہو گئی۔ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ وہ معاہدہ ویسا ہی ہے کہ جیسا معاہدہ انہوں نے عراق کے ساتھ کیا تھا کہ فوج تو رہے گی امریکہ کی ٹرینر کے نام پر، وہ اینٹی ٹیررزم میں کام بھی کرتی رہے گی اور فوج کے پیسے بھی دیتے رہیں گے، تو یہ عراقی معاہدے جیسا نہیں لگتا آپ کو؟ جی نہیں، دیکھیں فی الحال تو ایسا دیکھیں نا، اس امریکن جو کوشش کر رہے تھے دو چیزوں پر، اس معاہدے کے شیپ کرنے میں تقریباً 2 سال لگ گئی۔ امریکن چاہتے تھے کہ افغانستان میں ان کی جو امریکنز کے زیر کنٹرول جو جیلز ہے وہ ختم نہ کیا جائے، لیکن افغان حکومت اور کرزئی نے بہت زیادہ زور دیا، اس کو ختم کر دیا کہ یہ افغان حکومت کے حوالے کر دیں گے۔ اس کے علاوہ
جو افغانستان میں نائٹ ریڈ ہے، جو رات کے وقت جو آپریشن ہو رہی ہے، اس پر بھی انہوں نے امریکن کو کنونس کیا کہ ایئر لیڈ اس طرح کے آپریشن لیڈ کریں گے افغانستان کے فورسز کو. میرے خیال میں یہ چونکہ جس طرح اس اوباما صاحب نے کہہ دیا کہ نیکسٹ ایئر ایک اور اسی ایگریمنٹ کو مزید آگے جائیں گے. نیکسٹ ایئر اگر سچویشن بہتر نہیں ہوا تو پھر ایک ایگریمنٹ کے تحت کچھ امریکن افواج افغانستان میں رہیں گے، شاید وہ صرف افغان ایئر فورس کو ایئر سپورٹ فراہم کرنے کے لیے. میرے خیال میں اگر افغانستان میں امریکن افواج تھوڑی بھی تعداد میں رہیں گے تو میرے خیال میں طالبان انسرجنسی اور یا ریزسٹنس تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ ایک شہر کو کنٹرول میں لے لی. اس لیے کہ افغانستان کے جو فورسز ہے اس کے بارے میں اب یہ خبریں آ رہی کہ اس میں بہتری آ رہی ہے، باوجود کہ جتنے بھی وہ بہتر ہو جائے ان کو امریکن افواج کے ایک اسسٹنس یا ہیلپ کی ضرورت ہوتے ہیں. تو لگتا ہے کہ نیکسٹ سال امریکن دیکھیں گے اگر یہ پولیٹیکل پروسیس جو انہوں نے شروع کی طالبان کے ساتھ مذاکرات کے، اگر وہ کامیاب نہیں ہو گئے تو اس کے بعد تو میرے اچھا، اوباما نے کہا ہے کہ اثر نو یہ بات کہی ہے کہ وہ طالبان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، تو کیا ان کی کوئی پالیسی چینج ہوئی ہے ویزا کرزئی یا طالبان؟ کیا اب ان کی حکمت عملی کیا لگ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے پالیسی تو امریکہ کی بھی چینج ہو گئی اور طالبان کی بھی چینج ہو گئی. طالبان مسلسل 10 سالوں سے کہہ رہے تھے کہ ہم امریکہ سے نہیں بیٹھیں گے، اسے مذاکرات نہیں کریں جب تک وہ وڈراول نہیں کریں گے. دوسری طرف امریکن بھی مذاکرات میں اتنی زیادہ دلچسپی نہیں لے رہے تھے. کہ ظاہر بات ہے کہ امریکہ میں 2014 امریکہ جو یہاں سے نکلنا چاہتا ہے تو ایک پیچھے ایک تاریخ چھوڑنا چاہتا ہے، ایک سیٹلمنٹ چھوڑنا چاہتا ہے. تو میرے خیال میں یہ تو دونوں کی پالیسی تبدیل ہو گئی ہے. امریکن کو سمجھ آ گئی ہے کہ افغانستان میں ملیٹریلی یہ سچویشن کو چینج کرنا یا بہتر کرنا یا طالبان کو ختم کرنا ناممکن ہے. تو انہوں نے ایک طرف تو ملٹری اسسٹنس دے رہے افغان حکومت کو، تو دوسری طرف انہوں نے طالبان کے ساتھ کھل کر ایک مذاکرات کا آپشن بھی کھلا رکھا ہے. اس وقت بھی قطر میں مذاکرات شروع ہو گئی ہے اور ظاہری بات ہے مذاکرات لمبی چوڑی پروسیس ہے اس طرح کے لوگوں کے درمیان. اس وقت تھوڑا سا وہ سسپینڈ ہو چکے ہیں، لیکن طالبان کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اگر دوبارہ اسی طرح طالبان کا آنا شاید ممکن نہیں ہے جس طرح وہ 2001 میں آئے تھے، ایک بہت ہی 1996 میں افغانستان میں آئے تھے. اب طالبان کو بھی آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہے کہ اگر یہ لڑائی لمبی ہوں گے اور اس سے افغانستان کے جو عوام ہے اور ان کی جو خود جو فائٹر ہے اس سے وہ ٹائرڈ ہوں گے. اس کو بھی اب مزید اگر امریکن افغانستان میں رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت لمبی لڑائی چلیں گے. تو اس وقت طالبان کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ ایک پولیٹیکل سوچ رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ اگر ہم کچھ مذاکرات کی میز پر حاصل کر سکتے ہیں تو کیوں نہ مذاکرات کے آپشن کو بھی کھلا رکھے. تو میرے خیال میں ایک اس سال اور پچھلے سال جو دونوں طرف کی ضرورت ہے، دونوں طرف کی ضرورت ہے اور دونوں کو میرے خیال میں طالبان کو بھی زیادہ ضرورت ہے، اس سے زیادہ امریکنز کو بھی ضرورت ہے، اس سے سب سے زیادہ افغان عوام کو اس کی ضرورت ہے کہ یہاں پر ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ آ جائے. ادروائز لڑائی مزید چل سکتے ہیں، اس سے دنیا کے لیے بھی، ریجن کے لیے بھی اور طالبان کے لیے بھی شاید ناممکن ہو کہ ایک بہت لمبی لڑائی کے لیے اپنی مستقبل میں اپنے خود کو تیار رکھیں. اچھا، اوباما نے ایک بات پاکستان کے بارے میں بھی کہی کہ ہمارا اتحادی ہے اور ہم انتظار کریں گے اس کا شکاگو میں اور کانفرنس میں. کیا لگتا ہے کچھ پاکستان کو نرم کرنے کی کوشش ہے نیٹو سپلائی کے حوالے سے؟ اور رپورٹیں بھی اگر چاہیے کہ پاکستان نیٹو سپلائی ہم دباؤ کے باوجود نہیں کھول رہا. امریکیوں نے یہ کہا ہے، اپنی کانگریس کو رپورٹ دی ہے. کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کیا اس وقت امریکن پالیسی کیا لگ رہی ہے پاکستان کے حوالے سے؟ دیکھیے جس طرح کے طالبان کے ساتھ اب مذاکرات کرنا امریکن کو ایک مجبوری ہے، اسی طرح پاکستان کے ساتھ تعلقات پہ امریکنز کی مجبوریت ہے، ضرورت بھی ہے اور فارن پالیسی میں اس ریجن میں سب سے اہم ہے. میرے خیال میں امریکن تو ہر قیمت پر چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ اس کی جو تعلقات ہے وہ بہتر ہو جائے. جس طرح اسامہ کے قتل کے بعد یا سلالہ چیک پوسٹ کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات اور بے اعتمادی کا ایک بہت بڑا جو پہاڑ کھڑا کر دیا گیا ہے اس کو نیچے اس کے لیول کو آہستہ آہستہ نارمل کی طرف لے جائے. لیکن میرے خیال میں اس وقت جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہے
وہ اس نیچ پر کبھی بھی نہیں پہنچ چکے تھے. میرے خیال میں اب امریکن کے لیے ایک اور چیلنج یہ بھی ہے کہ کس طرح وہ پاکستان سے ڈیل کرے. پاکستان ان کی ایک ضرورت بھی ہے, ان کے پاکستان کے خلاف ان کے کمپلینٹس بھی بہت زیادہ ہے, لیکن پھر بھی امریکن یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اپنے منفی پوائنٹس کے ساتھ بہت زیادہ مثبت پہلو بھی پاکستان کے ہیں. ان کی خارجہ پالیسی میں, اس کی ملٹری پالیسی میں پاکستان ایک اہم ملک ہے. تو میرے خیال میں وہ ہر صورت پر چاہتے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کی جو تعلقات ہیں, باوجود کہ اس میں بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہے, مسٹرسٹ بھی ہے, لیکن ضرورت. اسی طرح پاکستان کی بھی ضرورت ہے. امریکہ پاکستان کی بہت بڑی لائی رہی ہے. 10 سالوں میں پاکستان کو کافی امداد بھی دی ہے, لیکن امداد کے ساتھ ساتھ دونوں کے درمیان تعلقات اوپر نیچے بھی رہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اگر انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ چلنا ہو تو اس کو بالخصوص افغانستان کے مستقبل کے بارے میں اگر ان کو کوئی پالیسی بنانا ہو تو اس کانفرنس میں شرکت ضروری ہے. اور میرے خیال میں اس وقت پاکستانی کی جو فارن آفس ہے یا پاکستان کی حکومت ہے, ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو شباگو کانفرنس ہو رہی ہے وہ اگر وہ بون کانفرنس کی طرح جو جرمنی میں ہوا تھا اس کو بائیکاٹ کرے تو شاید یہ پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہوں گے. وہاں پر جا کر وہ کھل کر امریکہ کے ساتھ دوبارہ اپنے مطالبات پر بات کر سکتے ہیں اور دنیا کو یہ پیغام بھی دے سکتے ہیں کہ ہم افغانستان کے بارے میں اچھی سوچ رکھتے ہیں, وہاں پر امن و امان چاہتے ہیں. بہت شکریہ سمیع اللہ یوسف زئی صاحب, آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ ان ایشوز پر ہماری رہنمائی کی. بہت شکریہ آپ کا.